اچھا سر، آج دنیا میں ایک موضوع بڑا سنجیدگی سے ڈسکس ہونے لگ پڑا، اور اس جو میں سوال کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف کا 50 سال سے زیادہ کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی، ایک کارپوریٹ ورلڈ کا، گورنمنٹ کا بھی، مختلف اداروں میں سرو کرنے کا، تو اس سارے وزڈم کے ساتھ اس کو میں جوڑنا چاہوں گا، اس سوال کو عرضی پیش کرنا چاہوں گا. یہ ٹرم ہے سر مڈ ایج کرائسس یا مڈل ایج کرائسس. اچھا، یہ مڈل ایج کرائسس میلز میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے سر، سول سروسز میں بھی، فوج میں بھی، پروفیشنلز بھی، انٹرپرینورز بھی، کاروباری، میری طرح کے فری لانسرز بھی جنہوں نے جاب نہیں کی لیکن اپنا کام کرتے رہے. تو مڈ ایج پہ آ کے کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ جی اب کیا کریں، بڑا کچھ کر لیا ہوتا ہے. اس مڈل ایج کرائسس کو یا مڈ ایج کرائسس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ بہت سی قوموں نے، بہت سے لوگوں نے اس کو اوور کم کیا ہے. بہت سی حکومتیں تو اپنی جو نیشن ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتی ہیں کہ بہت ارلی ایج سے وہ سوشل ورک کہ کچھ اسکول کالج میں اسپیشل مارکس رکھ دیتے ہیں، جاب کے حاصل کرنے میں انٹرویو کے اندر بھی اس کے ایک سرٹن پرسنٹیج آف مارکس ہوتی ہے. جب آپ کہیں انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، جاب کی انٹرویو کے لیے، تو آپ کے سی وی میں اگر یہ لکھا ہے کہ میں یہ سوشل ورک کرتا رہا ہوں تو اس کی ایکسٹرا کنسیڈریشن مل جاتی ہے آپ کو. ٹھیک. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا ہمارے معاشرتی سوسائٹی کا جو ایک رنگ ڈھنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع ہی سے اس فریم آف مائنڈ میں چلا جاؤں گا کہ مجھے بس ریٹائرمنٹ تک کام کرنا ہے. میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں ریلیکس کروں گا. جو جاب نہیں کرتے، وہ بزنس کر رہے ہیں کہ بس میرے بچے جوان ہو جائیں تو پھر میں تو آزاد ہو جاؤں گا. یہ اکثر سنتے ہیں. ایسے ہی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شروع ہی سے یوں چلتے ہیں یہ پروگرام لے کے، تو بائی دا ٹائم ہم 50-55 تک آتے ہیں تو ذہنی طور پر ہم تھک گئے ہوتے ہیں، ہم پہ تھکن طاری ہو جاتی ہے. ساری دنیا میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، اپنے بزنسز نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ اب آپ چلائیے، لیکن وہ اس طرح کی فراغت انجوائے نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک. میری فراغت انجوائے کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں صبح اپنی مرضی سے 10 بجے اٹھوں، 11 بجے اٹھوں، سارا دن ایک لیزی چیئر کرسی میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھوں، اخبار پڑھ لوں، گپیں مار لوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ میں لائف انجوائے کر رہا ہوں، ریٹائرڈ لائف انجوائے کر رہا ہوں. جبکہ اور جب میں ایسی لائف انجوائے کروں گا تو میرا جو مڈ ایج کرائسس ہے وہ ڈیولپ ہوگا ضرور. بظاہر تو میں یہ انجوائے کر رہا ہوں، لیکن سم ویئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ ایک چیز مجھے مسلسل ہیمر کر رہی ہے کہ تمہارا اب اس فائدہ کیا ہے، یو آر آف نو یوز. یہ کہیں پیچھے گھنٹی بجتی ہے، اور اس کی وجہ سے میں دن بدن سینسیٹیو ہوتا چلا جاؤں گا. ایک وقت آئے گا کہ میرے بچوں میں سے کسی نے، اگر میں نے اسے کہا کہ ذرا بات سنیں، تو یہ جواب آیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بھی 1 منٹ میں فارغ ہو کے آیا. اب میں یہ کہوں گا کہ جب میں جوان تھا اس وقت کسی کو ہمت نہیں تھی یہ بات مجھے کہہ دیتا. یہ اکثر آپ کو جی سننے کو بہت کامن. صحیح سر. تو
اگر ہمیں کہیں یہ عادت ہے کہ اب میں پینشن پہ چلا گیا یا کاروبار میرے بچوں نے سنبھال لیا ہے، تو میں یہ سوشل ورک جو اسٹوڈنٹ لائف سے کر رہا تھا میں اس کو بڑے پیمانے پہ کر لوں، تو میرا مڈل ایج کرائسس کبھی آئے گا ہی نہیں، ٹھیک، کیونکہ میرا پلان میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا آگے۔ تو ہمیں یہ اس سوچ سے نکل کے دوسری طرف آنا پڑے گا اور بچوں کو بڑی ارلی ایج سے اس طرف لگانا پڑے گا کہ ہمارا جو فارغ ٹائم ہے اس پر دوسروں کا بھی حق ہے، اور ہم کوئی سوشل ورک شروع کر دیں تو ہم اپنی نظر میں یوزفل رہتے ہیں، ہمیشہ مرتے دم تک آخری سانس تک ٹھیک، یوزفل رہیں گے۔ جب ہم آخری سانس تک یوزفل رہتے ہیں تو یہ کرائسس نہیں آتے۔